بابر اعظم سے پہلے جو پلیئر تھا اس کے آؤٹ ہونے کے اوپر جو ہمارے پاکستانی شائقین تھے وہ خوشیاں منا رہے تھے. کمنٹیٹر نے کہا کہ یہ واٹ از دس ہیپننگ, پاکستانی بیٹسمین آؤٹ ہوا ہے تو یہ لوگ خوشیوں کو منا رہے ہیں. تو انہوں نے بعد میں دیکھا کہ بابر اعظم نے اندر واک کرنا شروع کیا. اچھا, انہوں نے کہا بیسکلی یہ اگلے بیٹسمین کا انتظار کر رہے تھے کہ اب بابر آئے گا کھیلنے کے لیے. تو گراؤنڈ کے اندر تو یہ صورتحال ہے, لیکن جو سلیکٹرز ہیں, جو سیلیبریٹی سٹیٹس تھا عمران خان صاحب کا, وہ تو خیر اپنی جگہ موجود بھی رہا ہے, تلخی ہے پھڈا پرانا اپنی جگہ. لیکن کیا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہوں یا محمود خان ارکزئی صاحب ہوں, کیا افورڈ کر سکتی ہے حکومت کہ یہ طاقتور آوازیں ان کو ایسی عام پوزیشنز ملیں جہاں یہ اپوزیشن کا کوئی کردار ادا کر سکے؟ اپوزیشن کا کام کیا ہے, یہی ہوتا ہے نا, تگڑی آواز ہونی چاہیے, بات کرنے والا ہونا چاہیے. اور مضبوط جمہوریتوں میں جتنا مضبوط اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے اتنی جمہوریت مضبوط ہوتی ہے. تو ایک نیچرل سی بات ہے. ہم سارا کچھ ڈال دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے, وہ نہیں چاہتی, وہ یوں نہیں کرتی. بھائی سیاستدانوں کو اپنے گریبان میں بھی تو جھانکنا چاہیے. اگر ایاز صادق صاحب کا ان کے ساتھ کوئی پرسنل ایشو ہے تو اسے پرسنل لیول پہ دیکھیں نا. اس کو آپ پورے ڈیموکریٹک سسٹم کو چیلنج کیوں کرتے ہیں؟ اور اگر ان کا ریکارڈ نکلوائیں گے تو ایاز صادق صاحب اپنی تقریروں کا بھی ریکارڈ نکلوا لیں جو انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کی ہوئی ہیں. وہ تو ایسی تقریریں ہیں کہ ان کو تو اسپیکر بھی نہیں ہونا چاہیے, ممبر بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا, جو انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر تقریریں کی ہیں وہ نکلوا کے دیکھ لیں. یہ کب کی تقریریں جو آپ کو؟ مجھے ایگزیکٹ سن یاد نہیں ہے, لیکن جو کچھ بھی انہوں نے کہا کانپتے ہوئے آئے, ٹانگیں کانپ رہی تھی, اور یہ اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بھیانک تقریر تو کبھی راجیہ سبھا میں نہیں کی تھی کسی نے. اچھا, جو انہوں نے کی. تو بات یہ کہ پرسنل لیول پہ نکلنے کے بجائے, میں تو یہی ملک صاحب وہ ابھی کہہ رہے تھے نا کہ وہ ملک صاحب میری خواہش نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو ہرانا, میں ان لوگوں کی کہہ رہا ہوں جن کی خواہش ہے. میں آپ کے بہاف پہ ان کو میسج دے رہا ہوں سر کہ بھائی یہ لڑائی آپ یہ نہیں جیت سکتے, تو خود بہتر رستہ نکال لیا جائے جس سے ملک آگے بڑھتا رہے. ٹھیک ہے نا, نہیں وہ تو سارے چاہتے ہیں. آپ نہیں چاہتے عمران خان صاحب باہر آ جائیں, ملک کا سیاسی ماحول ملک صاحب بہتر ہو جائے؟ تو انہوں کی اچھا لگتا ہے کہ وہ دے لے چون سر؟ Why do you feel so entertained کہ خان صاحب جیل کے اندر رہیں؟ یہ بھی لگتا ہے. نہیں, میں تو چاہتا ہوں خان صاحب کو آج ہی باہر نکالیں, یقین کریں. اچھا, آپ دل پہ ہاتھ کے رکھ کے کہہ رہے ہیں نا سر؟ نہیں, دل پہ نہیں ہاتھ رکھیں گے ملک صاحب, لیکن ویسے میں کہتا ہوں خان صاحب کو باہر نکالیں. یہ جو اندر بیٹھ دیکھیں, اچھا دل پہ ہاتھ رکھنا صاحب, آپ کی خوشی کے لیے ہم ویسے بھی ہاتھ, نہیں میری خوشی, انہوں نے دل پہ بھی ہاتھ رکھا, دل پہ بھی ہاتھ رکھا. یہ تو کہتے ہیں نا پاپولیزم جو ہوتا ہے. جی جی, لیکن سر منیف صاحب دو جملے. سر ایک بات دیکھیں منیف صاحب, یہ پاپولیزم جو ہوتا ہے نا, یا یہ وکٹم کارڈ سے ہوتا ہے یا یہ ہیٹ سپیچ سے ہوتا ہے. خان صاحب باہر آ جائیں گے, دونوں دکانداریاں بند ہو جائیں گی. یہ چورن جو بک رہا ہے یہ رک جائے گا. اچھا, ویسے اگر ایسی بات ہے منصور علی خان صاحب, تو پھر تو چلیں, حکومت کہتی نہیں ہمارا تعلق کوئی نہیں, عدالتوں سے وہ ان کو ریلیف ملے گا جب ملے گا. چلے میں اس بات کو منو انمان بھی لیتا ہوں, تو کبھی نہ کبھی تو ریلیف ملے گا, پرماننٹ تو کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اگر ان کے لیے حالات تھوڑے سے گنجائش بہتر کی جائے تو آپ کو نہیں لگتا ملک کا سیاسی ماحول بہتر ہوگا, حکومت ذرا اتنی جو پولرائزیشن ہے یہ ذرا کم ہو جائے گی ماحول میں؟ The decision makers think کہ اس پوری چال کے اندر وہ جس طرح ایک کپتان جو ہے وہ بیٹھ کے اپنے پلینگ 11 ڈیسائیڈ کرتا ہے نا, تو موجودہ سسٹم کا کپتان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پلینگ 11 میں عمران خان صاحب کی جگہ نہیں بنتی اور ان کو فیلڈ میں نہیں اترنا چاہیے. فیلڈ میں نہیں, مطلب بینچ اسٹرینتھ بھی نہیں ہونی چاہیے ان کی. نہیں تو بینچ اسٹرینتھ نہیں, وہ تو کہتا ہوں گراؤنڈ کے اندر بھی انٹر نہ ہو. اچھا, مطلب ان کو تو قذافی اسٹیڈیم کے گیٹ پہ لبرٹی چوک پہ روک لیں. اچھا, مطلب اسٹیڈیم کے قریب بھی نہیں جانا. فی الحال صورتحال ہے, لیکن ظاہری بات ہے یہاں پہ ایک وہ تماشائی بھی ہے, کراؤڈ بھی ہے جو منصور صاحب اس کی وجہ ہے, وہ کہتے ہیں وکٹا پھوٹ کے لے جائے گا تو پیچھے پھوٹ جائے گا. نہیں, پلیئر بھی پھٹ کے لے جائے گا, انہوں نے پتہ ہے کہ یہ دیکھیں نا, یہ وہ کہتے ہیں سارے پلیئر ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. رانا صاحب نے کل ہی لڑ جائے گا تو کل ہی 100 کر جائے گا, 100 کر جائے گا, اکیلے 100 کر دیں گے, اکیلے کھیل کے 100 کر جائیں گے. چلے وہ آپ جیسی بھی, میں تو صرف بات یہ کہ گراؤنڈ کے اوپر جو اس وقت ہو رہا ہے وہی ہے. اور لیکن یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ اسی اسٹیڈیم میں اسی سٹینڈز کے اندر جو بیٹھے ہوئے شائقین ہیں وہ بالکل اسی طرح ہی جو ہے وہ عمران خان کو گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. جس طرح بھی چند دن پہلے بھی وہ میں بڑا حیرانگی کی بات ہوئی کہ ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا, تو بابر اعظم سے پہلے جو پلیئر تھا اس کے آؤٹ ہونے کے اوپر جو ہمارے پاکستانی شائقین تھے وہ خوشیاں منا رہے تھے. کمنٹیٹر نے کہا کہ یہ واٹ از دس ہیپننگ, پاکستانی بیٹسمین آؤٹ ہوا ہے تو یہ لوگ خوشیوں کو منا رہے ہیں. تو انہوں نے بعد میں دیکھا کہ بابر اعظم نے اندر واک کرنا شروع کیا. اچھا, انہوں نے کہا بیسکلی یہ اگلے بیٹسمین کا انتظار کر رہے تھے کہ اب بابر آئے گا کھیلنے کے لیے. تو گراؤنڈ کے اندر تو یہ صورتحال ہے, لیکن جو سلیکٹرز ہیں
وہ سمجھتے ہیں کہ اس کھلاڑی کو پلینگ 11 میں نہیں ہونا چاہیے. وہ سلیکٹرز یا امپائر, کیونکہ آپ کو یاد ہے امپائر کی انگلی کا بڑا ہوتا تھا, وہ امپائر کہیں یا سلیکٹر کہیں؟ سلیکٹر اور امپائر یہاں پہ سارے ایک جیسے آپ نے تو پوری گیم کی سائنس ہی بدل دی ہے. تو اکٹھے ہیں نا, میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ سارے اکٹھے ہیں اور وہاں پہ جس کی وجہ سے, بٹ لیکن یہ افسوسناک بات ہے, یہ سیلیبریٹ کرنے والی بات نہیں یہ ہے. سیلیبریٹ کرنے والی بات نہیں ہے. میں اکثر اوقات نا 92 اور 99 کی ورلڈ کپ ٹیموں کا بڑا کمپیریزن ہوتا ہے. 92 میں آپ نے ورلڈ کپ جیتا, عمران خان صاحب اس کے کپتان تھے, بے شک تھے, لیکن آج سے نا تقریباً کوئی مہینہ پہلے میں نے رمیز راجہ صاحب کا ایک انٹرویو کیا, تو میں نے ان کے سامنے یہ سوال کیا. میں نے کہا جی 92 کے اندر ٹھیک ہے آپ ورلڈ کپ جیتے, لیکن آپ کے خیال میں جتنی ٹیمیں آج تک ورلڈ کپ کھیلنے گئی ہیں, کیا وہ سب سے تگڑی ٹیم تھی جو 92 کی؟ انہوں نے کہا نہیں, 99 کی ٹیم زیادہ تگڑی تھی. اچھا, اب یہ رمیز راجہ خود کہہ رہے ہیں جو اس ورلڈ کپ وننگ ٹیم کا حصہ تھے, عمران خان صاحب کے انڈر تھے. انہوں نے کہا نہیں, ٹیم جو تھی وہ 99 کی, بلکہ 92 اور 99 کی ٹیموں کا آپس میں مقابلہ ہوتا نا تو 99 نے 92 کو پھینٹا مار دینا, پھینٹا مارنا تھا. اتنی تگڑی ٹیم تھی. اب یہاں پہ بھی سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے سلیکٹر نے سب کچھ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جی کپتان کو جو ہے وہ لبرٹی چوک تک رکھنا ہے, اندر نہیں آنے دینا, ایسے گراؤنڈ میں بھی آنے دینا ہے, لیکن کیا یہی آپ کی سب سے تگڑی پلینگ 11 ہے اس جمہوری سیٹ اپ کی؟ ہاں یہ نہیں. اچھا اب مجھے یہ بتائیں, ایک سوال ہے میں چاہوں گا تینوں میرے معزز مہمان اس کے اوپر کریں. ملک صاحب سب سے پہلے آپ کا دیکھیں, اس تمام تر بحث کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کے لیے سب سے زیادہ حوصلہ افزا بات ہے, وہ کہتے ہیں جی سب کچھ ہو گیا ہے, کپتان ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. تو اس سٹیٹمنٹ سے آپ ایگری کرتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان؟ لیکن جی میں تو نہیں مانتا اس بات کو کہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. وہ تو ملنا چاہتے ہیں, آرمی چیف سے ملنا چاہتے ہیں, فیلڈ مارشل سے ملاقات کی خواہش مند ہے, اور تنہائی میں ملاقات کی خواہش مند ہے کہ جی 1-on-1 ملاقات ہو اور میری چیزیں معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو جائیں. عمران صاحب آپ اس سٹیٹمنٹ سے یہ جو تحریک انصاف کا کہ کپتان ڈٹ کے اپنی جگہ پر کھڑا ہے اور اپنی سیاسی پوزیشن کی وجہ سے جیل میں ہے. اچھا میں نا منصور صاحب کی بات کا ایک تھوڑا سا, میں نے رمیز راجہ کا ایک انٹرویو 92 کا تھوڑا جلدی کرنے میں وقت بس, اس نے کہا کہ ہم میچ ہار رہے تھے اور عمران خان روز ڈریسنگ روم میں آ کے کہتا تھا کہ ورلڈ کپ جیتنا ہے, بے فکر ہو. تو ہم نے کہا یہ پاگل ہو گیا ہے. کہتا ہم نے اکیلے میں گفتگو کی, ہم نے کہا یہ پاگل ہو گیا ہے, ہم ہار رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ہم ورلڈ کپ جیتے, اور وہ ورلڈ کپ جیت گیا تھا. عمران خان ورلڈ کپ جیت لے گا, بس میں عمران خان ورلڈ کپ جیت لیں گے. کیوں؟ ویسے اس کے پیچھے ایک اور بھی سائنس تھی 92 کے پیچھے کہ کوئی ہار گیا کوئی جیت گیا, یہ بھی وہ قسمت میں بھی ساتھ دیا. دیکھیں میں اس کو زیادہ اتنی اوور ہائپ اس لیے نہیں دوں گا کہ بھائی جان کون سا کپتان ہوتا ہے جو ٹورنامنٹ کھیل رہا ہوتا ہے اور جا کے اپنی ٹیم کو کہتا ہے لو جی اسی ہار جانا. کوئی بھی نہیں کرتا یار, نو ون ڈز دیٹ, چاہے کرکٹ کا ہو, ہاکی کا ہو, فٹ بال کا ہو, وہ آخری میچ بھی اس کو نظر بھی آ رہا ہو وہ ہار جائے گا, وہ یہی کہتا ہے نہیں یار جتائیں گے انشاءاللہ, کوئی ایسی بات ہے, سارے یہی کہتے ہیں. آپ کی قسمت تھی, آپ جیت گئے, بارش ہو گئی, انگلینڈ والا ہوا, سارا کچھ ہوا, آپ کی ٹیم نے بھی اچھا کھیلا, ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ٹیم اچھا نہیں کھیلی, وسیم اکرم انضمام سب نے کھیلا. سو یہ ذرا اوور ہائپنگ بھی اس کی زیادہ ہے, بٹ آبویسلی پالیٹکس میں بھی یہی ہوتا ہے. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے, آج عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے, بالکل, چاہے وہ کے پی میں ہو چاہے وہ پنجاب میں ہو, اور اس جماعت کو یہ بھی تھوڑی دیر پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو ہرانا چاہتے ہیں تو سیاستدان یہ کرتے ہیں. بھائی نہ سیاستدان کو ہارنا چاہیے نہ ملکی اسٹیبلشمنٹ کو ہارنا چاہیے, دونوں جیتو گے تو عوام کی جیتو. ایگزیکٹلی, اصل پوائنٹ یہ ہے, عوام کی رائے کی بھی اہمیت ہے, اسٹیبلشمنٹ کی رائے کی بھی اہمیت ہے. یہ سارے جب تک ایک پیج پہ تینوں ایلیمنٹس, اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کے سیاستدان اور عوام, یہ تینوں جب تک ایک پیج پہ نہیں ہوں گے پاکستان کی جیت ممکن ہی نہیں ہے.